اچھا ناظرین، آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومتی نمبر گیم بھی بری طرح ڈسٹرب ہے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز محفوظ ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں بھی آپ کو ایک خبر دیتا چلوں، وہ میں آگے عرض کر دیتا ہوں کہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا خیال تھا کہ اس کے 15 کے قریب ایم این ایز ایسے ہیں جس پر نہ صرف حکومتی دباؤ آئے گا جن پر، بلکہ خدشہ ہے کہ ان میں سے کچھ یہ دباؤ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان ارکان کو پی ٹی آئی نے سب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، اور ابھی تک یہ تمام ایم این ایز بالکل محفوظ ہیں۔ ناظرین، میں واضح کر دوں کہ یہ ان ارکان کی بات ہو رہی ہے جو ارکان جن پر حکومتی دباؤ تھا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی اپنی مرضی اور منشا شامل تھی۔ ان میں ایک ایم این اے جو اپنی ہمدردیاں پنجاب سے جن کا تعلق ہے، اپنی ہمدردیاں تیزی کے ساتھ بدلنے میں وہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اینٹی کرپشن کے ہاتھوں اٹھوایا بھی تھا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ میرے اوپر بہت دباؤ ہے، اور بڑے فاتحانہ کہنا چاہیے، میرے منہ سے فاتحانہ نکل گیا، فاتحانہ انداز میں وہ 12 تاریخ کو وہ ملک سے باہر تھے، 12 تاریخ کو وہ براستہ قطر وہ اسلام آباد وارد ہو چکے ہیں، اور اگر یہ آئینی ترامیم کا اجلاس بلایا گیا آئینی ترامیم کے لیے تو وہ وہاں پہ بادل نخواستہ پہنچ جائیں گے، اور پھر جب وہ بادل نخواستہ پہنچیں گے تو آبویسلی وہ وہاں پہ یہ شو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور وہ باریک کھیل یہ کھیل رہے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کو پی ٹی آئی میں رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگلا ٹکٹ۔ اچھا ناظرین، اس موقع پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عوام کا موڈ کیا ہے، کہ ان ایم این اے صاحب نے جب اسلام آباد سے ایک دن پہلے یعنی 12 تاریخ کو 13 تاریخ کو جب انہوں نے اپنے حلقے کے 2-3 جو بڑے چودھری ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ الیکشن جیتتے ہیں لوگ، ان کو فون کر کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ اگر حکومت کی مخالفت کی جائے تو پھر حلقے کے لیے فنڈز نہیں ملتے اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ان تینوں بڑوں نے ان ایم این اے صاحب کو یہ جواب دیا کہ آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، ہمیں آپ کے اصول چاہیے، ہمیں آپ سے فنڈز نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے فنڈز نہیں چاہیے، ہمیں آپ ایسے ہی چاہیے جیسے آپ ملک سے باہر جاتے ہوئے تھے، ہمیں کوئی کہانی کروانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک پوری وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، اپنے پاس اسکیم بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ واپس آ کے اپنا اگلا سیاسی کھیل کیسے کھیلیں گے۔ اچھا ناظرین، تازہ ترین اطلاع اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے جو 2 سینیٹرز رابطے میں نہیں آ رہے تھے وہ واپس آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ اب وہ محفوظ مقام پر ہیں۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کے 3 ارکان ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جو آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت جب آئینی ترامیم لے کر آئے گی تو تحریک انصاف ایک بڑا سرپرائز دے گی۔ ناظرین، میں آپ کو ویسے یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی سیاسی بڑھ یا سیاسی بڑک نہیں ہے، اس میں حقیقت موجود ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑا اپسیٹ دے سکتی ہے، بڑا سرپرائز دے سکتی ہے حکومت کو اگر نوبت وہاں تک جاتی ہے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے آئینی ترامیم منظور کرانی ہے تو اس کے لیے اس کا مکمل انحصار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان پہ ہوگا، اور اگر مولانا نے حکومت کا ساتھ نہ دیا تو حکومت کے لیے یہ ترامیم منظور کروانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ نظام کو بلڈوز کرنا پڑے گا، نظام کو باقاعدہ نچوڑ کے آئین کو، دستور کو، سب چیزوں کو بلڈوز کر کے رکھنا پڑے گا۔ میں آج ان کا شازیہ مری صاحبہ کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہی تھی کہ آئینی ترامیم کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ بی بی، آئینی ترامیم کا وقت نہیں نکلا جا رہا، خدا نخواستہ خاکم بدن ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، آئینی ترامیم کا وقت نہیں نکلا جا رہا۔ اور کون سی آئینی ترامیم؟ آئینی ترامیم تب ہوتی ہے جب ملک میں آئین ہو، جب ملک میں دستور ہو۔ ملک کئی ماہ سال سے آئین اور دستور کے بغیر چل رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو سنائی نہیں دے رہا۔
آپ کو ہو سکتا ہے نہ سنائی دے رہا ہو, آپ کو ہو سکتا ہے نہ دکھائی دے رہا ہو, 25 کروڑ عوام کو تو سنائی دے رہا ہے, 25 کروڑ عوام کو تو دکھائی دے رہا ہے نا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہ کریں آپ. مطلب بار بار اس بیان میں شاہزادہ صاحب آئینی ترمیم اور آئین کا حوالہ دے رہی تھی کہ آئین متاثر ہو رہا ہے. کون سا آئین؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس ملک پہ آئینی ترامیم کا ذکر کرنا اور آئینی ترامیم پہ زور دینا آئین کے نہ ہوتے ہوئے بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ افغانستان کی بات کریں کہ افغان حکومت جو ہے وہ نئے ریلوے انجن خرید رہی ہے جبکہ وہاں پہ ریلوے کی پٹڑی موجود نہیں ہے. حضور والا آپ اس بات کو سمجھیں, اس کی سنجیدگی کو آپ تھوڑا سا ادراک کرنے کی کوشش کریں کہ معاملات کی سنگینی کہاں تک پہنچ چکی ہے. بیانات اپنی جگہ, لیکن ملک ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے. اس طرح کے بیانات دے کے اہم خام خواہ مطلب لوگوں کے سامنے اپنی جو لیاقت ہے اس کا بھرم نہ کھول لیں. اچھا ناظرین, اب آ جاتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جس کے لیے وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں, اور ایس سی او اجلاس شروع ہونے سے قبل سرکاری صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے یہ سمجھنا اور کہنا شروع کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا کہ اس اجلاس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کا ایسا طوفان آ جائے گا کہ ڈالر جو ہیں وہ سنبھالے نہیں سنبھلیں گے. اور اس طرح کی سوچ اور پروپیگنڈا میرا خیال ہے ناظرین ان کی روایتی بے خبری کا عکاس ہے یا ان کی بے بدنیتی ہے. ان نام نہاد تجزیہ کاروں نے جن کی تجزیہ کاری صرف اور صرف واٹس ایپ میسیجز پہ چل رہی ہے, انہوں نے اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ ایس سی او کانفرنس کا ایجنڈا ہی پڑھ لیتے. اس کانفرنس کے 3 بنیادی نکات ہیں: دہشت گردی اور سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا خاتمہ, رکن ممالک کے درمیان معاشی تعاون, اور اس سلسلے میں میک ان انڈیا پروجیکٹ کو زیر بحث لایا جائے گا. ناٹ میک ان پاکستان, لیکن انڈیا. اور ایجنڈے میں شامل تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ موسمی تبدیلی اور ماحولیات کا تحفظ ہے. پاکستان کے لیے ایڈ کہاں سے آ گئی؟ پاکستان کے لیے مدد کہاں سے آ گئی؟ کسی بھی رکن میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے بات جو ہے وہ ایجنڈے میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے. تو اس اجلاس سے قبل کراچی میں چینی انجینئرز کی جو دہشت گردی میں ہلاکت ہوئی ہے, اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے شرمندگی اور درد سر بن سکتی ہے. کسی نے اس کا ذکر بھی کر دیا تو چین نے دہشت گردی کے خاتمے کے عنوان کے تحت یہ معاملہ اگر اٹھا دیا ناظرین, تو ہمارے ہاتھ تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں آئے گا. اس کانفرنس میں معاشی تعاون کے حوالے سے جتنی بھی بات ہونی ہے وہ ایجنڈے کے مطابق بھارت کے پروجیکٹ کی پروموشن کی نظر ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں. اس لحاظ سے یہ کانفرنس سب سے زیادہ بھارت کے لیے اہمیت کی حامل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے پاکستان میں انعقاد کے باوجود اس کانفرنس کا بائیکاٹ نہیں کیا. کرکٹ میچ میں آنے کے لیے وہ بائیکاٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن اس کانفرنس میں وہ جوش و خروش کے ساتھ آئے ہیں, اس لیے کہ اس میں ان کے اپنے معاشی مفادات کی بات ہونی ہے. اپنے وزیر خارجہ کی سربراہی میں انہوں نے ایک تگڑا وفد کانفرنس کے لیے بھیجا ہے, اور اسی لیے اس کانفرنس سے متعلق پاکستان کے لیے جو ناظرین جو اچھی ترین خبر ہے, سب سے بڑی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا انعقاد جو ہے وہ بخیر و عافیت ہو جائے. بس یہی پاکستان کی کامیابی ہے اور یہی حاصل حصول ہے پاکستان کا. جیسے حکومت نے عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا کر خود کو مشکل میں ڈال دیا ہے, اور یہ جو پاکستان کو واحد چیز حاصل ہونی ہے اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا. اب عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے حکمرانوں کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ وہ عوام کو معاشی ترقی کے خواب دکھاتے رہیں, اور حکومت کا اب تک کا جو سارا حاصل وصول ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اب تک دنیا کے کئی ممالک سے سرمایہ کاری کے لاتعداد ایم او یوز کیے, اور ان ایم او یوز میں سرمایہ کاری کی جن خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے لیکن کبھی ان کو جمع کیا جائے نا تو اس سے پاکستان میں 1000 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری اب تک آ چکی ہونی تھی, مگر اس ہوائی سرمایہ کاری کے لیے نہ کوئی تیار ہے اور نہ کبھی اس کی نوبت آنی ہے. اچھا ناظرین, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بھارتی صحافی برکھا دت جو ہے وہ ایس سی او کانفرنس کی کوریج کے لیے پاکستان آئی ہیں. یہاں آتے ہی انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں. اس ملاقات کے بعد برکھا دت کا کہنا یہ تھا کہ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے شرط رکھی تھی کہ انڈیا پہلے آرٹیکل 370 ختم کرنے کا اقدام واپس لے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے. برکھا دت کہتی ہیں کہ نواز شریف نے بھارت سے مذاکرات کے لیے نہ کوئی ایسی شرط رکھی ہے, نہ انہوں نے کشمیر کو کوئی ذکر کیا ہے, بلکہ نواز شریف کا کہنا یہ تھا کہ ایس سی او کانفرنس میں اگر نریندر مودی خود آ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا.
اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اب بھارت کے لیے وہ بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما آپ کو یاد ہوگا رؤوف حسن نے جب ایک بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بات کی تھی تو اس کو فوری طور پہ ان کے خلاف ملک دشمنی کے فتوے لگا دیے گئے تھے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ برکھا دت سمیت تمام بھارتی صحافیوں کے پاس صرف اسلام آباد کا ویزا تھا اور وہ بغیر ویزے کے لاہور آئیں گے اور نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ خیر یہ تو صرف اکلوتی برکھا دت ہے نا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی 89 کی شادی میں شرکت کے لیے مودی اپنے 126 رکنی وفد کے ہمراہ جب جاتی عمرہ آئے تھے اور وفد میں شامل کسی کے پاس بھی پاکستان کا ویزا نہیں تھا اور غالباً ان پورے وفد کی 28 ڈشز کے ساتھ نہ صرف تواضع کی گئی تھی بلکہ اس تواضع کا بہت فخر کے ساتھ چرچا بھی کیا گیا تھا۔ اس لیے بھارت اور بھارتیوں کے لیے شریف خاندان کی جو محبت ہے وہ کسی سے ناظرین ڈھکی چھپی تو نہیں